اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الہی مجلس عزا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما، بانیان مجلس کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ پروردگار اللہ، جتنے مومنین بے اولاد ہیں، حاضرین مومنین میں سے جو بے اولاد ہیں، بالخصوص بانی مجلس مامو ذوالافقار کو ماتمی فرزند عطا فرما۔ پروردگار اللہ، جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہی انقلابی اسلامی ایران کی محافظت فرما، امریکہ و اسرائیل اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود فرما۔ حقیقی بانی مجلس وارث فرش عزا منتقم خون امام حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی شرعی حاجات کی برآوری کے لیے ایک محبت بھری صلوات تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ جی۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صلوات۔ سامعین محترم، اجازت ہے تھوڑا سا سبق سنایا جائے۔ قابل احترام چہرے تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ محترم سامعین، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی دنیا کا کام ہو یا کوئی دین کا کام ہو، ہر کام میں وسیلے کی ضرورت ہے۔ اگر تعلیم حاصل کرنی ہو تو استاد کی ضرورت ہے، اگر دنیا میں آنا ہو تو ماں باپ کی ضرورت ہے، اگر ماتم کرنا ہو تو ہاتھوں کی ضرورت ہے، ہاتھ وسیلہ ہیں، اور اگر نماز پڑھنے مسجد جانا ہو تو قدم وسیلہ ہیں۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے کام بغیر وسیلہ کے نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کی منشا بغیر وسیلہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید
مجید میں ارشاد فرمایا ایمان والوں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ اپنے سے بناؤ نہیں، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نماز وسیلہ ہے، بھئی نماز تو خود محتاج وسیلہ ہے، اگر نماز میں محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے وہ نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ کون ہے وسیلہ؟ وہ وسیلہ ہیں کہ جس وسیلہ کے بغیر ہماری کیا انبیاء کی بھی نہ گزری۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، جنت سے نکال دیا گیا، 200 برس زمین پر گریہ وزاری کرتے رہے، 200 سال بعد اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ حضرت آدم کو چند کلمات سکھاؤ۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تعالی نے چند حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے جن کے ذریعے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا رحیم ہے۔ تو روایت میں ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے جب اپنی توبہ کے لیے دعا کی تو دست دعا بلند کیے، فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی۔ پروردگار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جب ابو البشر ہمارے باپ حضرت آدم کی بخشش آل محمد کے بغیر نہ ہو سکی تو کوئی آدم کا بیٹا آل محمد کو چھوڑ کے کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ ابو البشر جناب آدم کی توبہ آل محمد کے وسیلہ کے بغیر قبول نہ ہوئی۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو جب لے جانے لگے، ایک مقام پہ کشتی پھنس گئی تو جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما تنجیتنی من الغرق۔ پروردگار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے۔ جب نوح نبی نجی اللہ آل محمد کے بغیر غرق ہونے سے بچ نہیں سکا تو کوئی مسلمان آل محمد کو چھوڑ کے غرق ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ سلامت رہیں۔ وسیلہ ضروری ہے نجات کے لیے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جوانی میں جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، نمرود ملعون نے آگ میں ڈالا، پھر اللہ سے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما آمنتی منہا۔ پروردگار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے اس آگ سے پناہ عطا فرما۔ جیسے ہی آل محمد کا واسطہ دیا آگ گلزار ہو گئی۔ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ، قرآن جسے اللہ کا دوست کہتا ہے، دنیا میں آل محمد کے بغیر دنیا کی آگ سے نجات نہ پا سکے، کوئی مسلمان آل محمد کو چھوڑ کر تو آخرت کی آگ سے کیسے نجات پا سکتا ہے؟ سلامت رہیں، سلامت رہیں، بہت مہربانی سر۔ کوئی مسلمان آل محمد کو چھوڑ کر آخرت کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ایک یہودی آیا، میرے محترم سننے والے، میرے سرداروں، ایک یہودی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، بسم اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ نبی افضل تھے؟ رسول اللہ نے سوال سنا، پھر فرمایا اے یہودی سن، اگر آج حضرت موسیٰ ہوتے تو مجھ پہ ایمان لاتے۔ اے یہودی، جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا، محمد و آل محمد کا واسطہ دیا، پھر بخشش ہوئی۔ جب جناب نوح کی کشتی بھنور میں آئی، آل محمد کا واسطہ دیا، پھر نجات ملی۔ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آل محمد کا واسطہ دیا، پھر نجات ملی۔ جب موسیٰ فرعون سے گھبرا گئے، اللہ سے دعا مانگی، آل محمد کا واسطہ دیا، خدا نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، ڈر نہیں
تو ہی غالب رہے گا۔ آل محمد کا واسطہ دیا تب نجات فرمائی، تب نجات ہوئی۔ اے یہودی سن، اگر آج موسیٰ ہوتے میری نبوت پہ ایمان لاتے، اگر آج موسیٰ ہوتے میری نبوت پر ایمان نہ لاتے، موسیٰ نبی کا کوئی عمل قبول نہ ہوتا۔ اے یہودی سن، جب میری ذریت سے میرا 12واں نائب جناب مہدی تشریف لائیں گے، آسمان سے عیسیٰ آئیں گے، مہدی کی نصرت کریں گے، جب نماز کا وقت ہوگا میرے مہدی نائب نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ کا سر میرے مہدی کے قدموں میں ہوگا، عیسیٰ کا سر میرے مہدی کے قدموں میں ہوگا۔ تو وسیلہ کے بغیر آل محمد کی بھی ناگزری، یہ تو کم درجہ کے نبی ہیں، حتیٰ کہ ختمی مرتبت سید الرسل بھی وسیلہ کے بغیر کامیاب نہ ہو سکے۔ جب مباہلہ ہوا، نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے گئے، سمجھ آ رہی بات؟ مباہلہ کرنے گئے، عیسائی نہ مانے، پھر اللہ نے فرمایا ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے رسول تم کہہ دو، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بچوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، میں اپنے نفسوں کو لے کے آتا ہوں، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو سیغہ جمع کا ہے، ابنانا جمع کا سیغہ ہے، لیکن بھرے مدینہ میں صرف 2 بچے لے کے گئے، سرداران جنت فاطمہ کے لال، سیغہ جمع کا ہے انفسنا، لیکن بھرے مدینے میں کسی یار کو، کسی صحابی کو نہیں لے کے گئے، صرف اپنے نفس، اپنی جان مولا علی علیہ السلام کو لے گئے۔ سیغہ جمع کا ہے نساءنا، لیکن بھرے مدینے میں کسی اور عورت کو نہیں لے کے گئے، صرف اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ کو لے گئے۔ اب جب پنجتن کے ساتھ رسول خدا میدان مباہلہ میں آئے، عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، عیسائیوں کا سردار چلانے لگا، اس نے کہا ہم جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ اگر یہ بزرگ بد دعا کر دیتے کوئی نصرانی زندہ نہ رہتا، اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ میں کہتا ہوں پہلے نہیں مانا، جب آل محمد آئے مانا، فاطمہ زہرا کی صداقت کے سامنے نہ آئے۔ کہتا ہوں جل جاتے سارے برکے جلالت سے بچ گئے، جل جاتے سارے برکے جلالت سے بچ گئے، تھے تو ذہین اپنی ذہانت سے بچ گئے، آئے نہ سیدہ کی صداقت کے سامنے، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں عزادار۔ عیسائی ہوشیار تھے، سلامت، بسم اللہ جی بسم اللہ، عیسائی ہوشیار تھے لعنت سے بچ گئے۔ دعا فرماتے رہے میرے سرداروں۔ تو رسول اللہ بھی آل محمد کے وسیلہ کے بغیر، بس ایک تو جملے ذکر فضائل کی میں ممبر اپنے محترم پڑھنے والے بھائیوں کے حوالے کروں۔ آل محمد کے وسیلہ کے بغیر خود صاحب جس پہ قرآن مجید نازل ہوا، صاحب قرآن نبی آل کے بغیر قرآن کے ہوتے ہوئے کامیاب نہ ہو سکا۔ آج کوئی مسلمان آل کو چھوڑ کے اور قرآن کا سہارا لیے ہوئے کیسے کامیاب ہو سکا ہے؟ جس پہ قرآن آیا وہ آل کے بغیر کامیاب نہ ہو سکا۔ اور آج کوئی مسلمان قرآن پہ ایمان رکھنے والا آل محمد نعت کے قرآن ہیں۔ قرآن جو کتاب کی شکل میں ہے یہ سامت قرآن ہے، اور ہمارے ائمہ نعت کے قرآن ہے۔ ابن عباس کو معاویہ نے بلایا، معاویہ نے کہا ابن عباس سنا ہے تو علی علی کرتا ہے، علی کے فضائل پڑھتا ہے، آج کے بعد علی علی نہ کرنا۔ ابن عباس خاموش کھڑے رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا ابن عباس سنا ہے تو علی علی کرتا ہے، آج کے بعد علی علی نہ کرنا۔ ابن عباس پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ معاویہ نے کہا ابن عباس سنا ہے تو علی علی کرتا ہے، علی کے فضائل پڑھتا ہے، قرآن سے علی کے فضائل پڑھتا ہے، آج کے بعد علی علی نہ کرنا۔ جب تیسری مرتبہ معاویہ نے کہا ابن عباس کو جلال آیا، اور معاویہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا چپ کر، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ علی نعت کے قرآن ہے۔ آل محمد کے وسیلہ کے بغیر خود ختمی مرتبت کامیاب نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو ایک حاجت تھی، رسول اللہ کے پاس آئے
اور فرمایا یا رسول اللہ فلاں میری حاجت ہے، پوری ہو جائے دعا کرے۔ رسول اللہ نے دستے دعا بلند کیے، صحابہ کے جوش و ہوش بلند ہوئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ پہلے جب کوئی حاجت کے لیے آتا تھا، بس آخری جملہ بھائی، پہلے جب کوئی حاجت کے لیے آتا تھا تو نبی معظم علی کا واسطہ دیتے تھے، تو اب تو علی کو حاجت ہے، اب ہمارا واسطہ چلے گا۔ رسول اللہ نے دست دعا بلند کیے، جبرائیل نے آسمان والوں سے کہا نیچے دیکھو، رسول اللہ اپنے بھائی علی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آسمان والے علی کو دیکھنے لگے، کائنات سننے لگی، صحابہ نے کان لگائے کہ علی کے لیے دعا ہو رہی ہے، رسول اللہ کو کس کا واسطہ دیں گے؟ یا ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے دست دعا بلند کیے، فرمایا اللہم ارحم علی بحق علی ابن ابی طالب، خدایا علی پہ رحم فرما، تجھے علی کا واسطہ، یہ کہنے ماشاءاللہ، علی پہ رحم فرما، تجھے علی کا واسطہ، علی وسیلہ ہیں، علی وسیلہ ہیں، اور انسان تو دور جانوروں نے مان لیا۔ ایک مرتبہ ہارون آیا، شکار کر رہا تھا، چند کتے ہارون کے ساتھ تھے، شکاری کتے، صحرائے نجف میں گیا، ایک ہرن کے پیچھے کتے تھے، ہرن ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ کتے نہیں گئے، ہرن وہاں سے واپس آیا، کتوں نے پھر پیچھا کیا، تو پھر ہرن وہاں پہ چلا گیا، پھر ہرن اس جگہ سے واپس آیا، کتوں نے پیچھا کیا، پھر جب کتوں نے پھر پیچھا کیا، ہرن بھاگ کے پھر اسی جگہ پہ گیا۔ ہارون نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہرن تو جاتا ہے لیکن شکاری کتے نہیں جاتے؟ اس نے کہا ہارون تجھے نہیں پتا، وہاں امیر المومنین کی قبر ہے، دہلیز نجف کبھی کتے چومنے نہیں جاتے، وہاں انسان جاتے ہیں۔ یا بسم اللہ صحیح سلامت رہیں۔ یہ تو ہمیں ہرن نے بچایا ہے، یہ تو ہمیں ہرن نے درس دیا ہے، ہرن نے بچایا ہے کہ اگر علی کو وسیلہ مان لو گے دنیا کے کتوں سے بچ جاؤ گے۔ بہت عظمت اس گھرانے کی، وقت کم ہے، میں اپنے بھائیوں کے حوالے ممبر کروں، سال کی محنت ہے، میرے ماموں کی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ 4 بکا گزرے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے، سب سے زیادہ روئے ہیں۔ پہلے جناب آدم نے بہت گریہ کیا، دوسرے جناب یعقوب انہوں نے بہت گریہ کیا، اور تیسری رسول کی اکلوتی بیٹی بہت گریہ کیا، اور چوتھے سید سجاد بہت گریہ کیا۔ ان 4 ہستیوں نے، 2 نبی ہیں، ایک سادات کی دادی ہے اور ایک سید سجاد ہیں۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، ہے یہ صرف چوتھے امام نے کہا کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا اور بلوائے عام میں اپنی پھوپھی کو ننگے سر نہ دیکھتا۔ آزاداروں، جناب سجاد نے کیسے برداشت کیا؟ کسی نے کہا نا مولا، منہال نے کہا مولا آداکم الشہادہ، شہادت تو آپ کے گھرانے کی عادت ہے، شہادت پہ خون کیوں روتے ہیں؟ فرمایا منہال سلامت رہے رونے والے، عزادار کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین۔ کہا اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی عادت ہے لیکن ماؤں بہنوں کا ننگے سر کوفہ و شام کے بازاروں میں گزرنا یہ تو آل محمد کی عادت نہیں۔ او منال میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی، شام کا دربار تھا، یزید لعین تخت پہ تھا اور میرے بابا حسین کا سر نیچے تھا اور یزید لعین کے ہاتھ میں ایک بید کی چھڑی تھی اور سر حسین سے بے ادبی ہو رہی تھی۔ ایسی بے ادبی کے سامنے پھوپھی کھڑی ہے، سامنے بیٹی کھڑی ہے اور سر حسین کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اپنے تو دور غیروں نے کہا او یزید بس کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ وہ لب ہے جن کو رسول چومتے تھے۔ او یزید تو ان لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے جو بوسہ گاہ رسالت ہے۔ عزادارو آخری جملہ، جب بھی پانی آتا نا سید سجاد کے پاس میرے مولا رونے لگ جاتے، پانی والا کہتا میرے مولا
کیا میں نے آپ کو تکلیف دی ہے میں پانی لے کے آیا ہوں؟ آپ رونے لگ گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، تو نے تکلیف نہیں دی، تو پانی لے کے آیا ہے۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے جب 10 محرم میرے بابا حسین نے میرے بھائی علی اصغر کے لیے قوم اشقیا سے پانی مانگا تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے جب 9 لاکھ مسلمانوں سے پانی مانگا لیکن بچے کو کسی نے 2 بوند پانی نہیں دیا۔ جب کھانا آتا رونے لگ جاتے۔ کنیز نے کہا میں نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ کہا نہیں، تو نے تکلیف نہیں دی۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا ہے جب میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا پھوپھی زینب نماز بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ کہا بیٹے سجاد، جو کھانا ملتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے، میں کھاؤں تو بچے بھوکے رہتے ہیں، بچے کھائیں تو میں بھوکی رہتی ہوں۔ میں نے اپنا کھانا اپنے بچوں کو دیا ہے۔ میں بغیر کھائے کتنے دن کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ سجاد اب میرے بدن میں طاقت نہیں رہی، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین